اور اس سے قبل امام خمینی کی آپ بصیرت کو ملاحظہ فرمائیں. امام خمینی انقلاب کے فوراً بعد آج کی اس جمعے کو جب قدس کے حوالے سے معلوم کیا ہے اور پوری دنیا میں سینکڑوں ملک میں یہ دن فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کا دن، قدس کی بازیافتی کا دن قرار دیا ہے، تو اس وقت اپنے ایک خطاب میں امام خمینی کہتے ہیں، اور آپ محسوس کیجئے کتنے بابصیرت ہیں ہمارے علماء، ہمارے فقہا، کہتے ہیں کہ فساد کا یہ جرثومہ جس کو اسلامی سرزمین کے قلب میں تعینات کیا گیا ہے، صرف عرب اقوام ہی کو کچلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا خطرہ اور ضرر پورے مشرق وسطیٰ کو درپیش ہے. آپ دیکھیے 47-48 برس قبل کہا ہوا یہ فقرہ، اور آپ اپنے عہد کو دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اور اسلامی ممالک کی زیادہ سے زیادہ سرخیز زمینوں کو استعمار کا نشانہ بنایا جائے. یہ تمام ممالک جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، ان کی زمینوں کے نیچے پائے جانے والے خنیج اور جو ذخائر ہیں، استعمار کی اس پہ نظر رہی ہے. آپس میں لڑا کر ان ذخائر کو ان صہیونیوں نے، ان استعماریوں نے، سامراجیت نے اس پر قبضہ کرنا چاہا، اور آج بھی وہ کوشش جاری ہے. لیکن ان کے درمیان ایک ملک ہے جو سینہ سپر ہے. ان کے مقاصد جس میں یہ برسوں سے، دہائیوں سے کوشاں ہیں، وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے 10 رمضان المبارک 28 فروری شنیچر کے روز جو حملہ ہوتا ہے ایران پر صہیونیوں کا، امریکیوں کا، 2 بڑے حملے ہوتے ہیں. ایک حملہ رہبر معظم کے گھر اور دفتر پر ہے، اور دوسرا حملہ مینار اسکول، یعنی وہ بچیاں جہاں 168-170 بچیاں شہادت پر فائز ہوئی ہے. ان کا مقصد یہ تھا، انہی 2 حملوں سے اپنے سارے مقاصد کو پا لینا چاہ رہے تھے. پہلا حملہ جو رہبر معظم کے اوپر، ان کے خانوادے کے اوپر، ان کے سپاہی سالاروں کے اوپر ہوتا ہے، پہلا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی ان کی شہادت ہوگی رہبر معظم کی، تو ایران کا وہ طبقہ جو ان کا حمایتی ہے، جو نظام ولایت کا ماننے والا ہے، وہ اپنے آپ میں ٹوٹ جائے گا اور ڈھہ جائے گا. اور مینار اسکول پر جو حملہ کیا گیا، بچیوں کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچیاں جب فوت ہوں گی تو اس علاقے کے لوگ، ان کے ماں باپ، ان کے چاہنے والے حکومت ایران اور اقتدار کے خلاف برہم ہو جائیں گے، اور اگلے ہی روز وہ تمام افراد سڑکوں پر نکل آئیں گے جن کو ہم نے جنوری ماہ میں سڑکوں پر دیکھا تھا، جس میں کئی ملکوں کی انٹیلیجنس اس مظاہرے کو بھڑکا رہی تھی، آگے بڑھا رہی تھی. لیکن یہ چونکہ ظالم اور مشرک اپنی چال چلتے اور اللہ اپنی چال چلتا ہے. ظالم یہ چال چلی کہ انہی 2 حملوں کے ذریعے ہم ایران کے رجیم کو تبدیل کر دیں گے. لیکن ادھر اللہ اور اس کے چاہنے والے یہ مومنین، ان کی اپنی تدبیریں تھیں کہ وہی رہبر معظم کی شہادت، جس شہادت کو صہیونی امریکی بیچ میں رکھ کر، مرکز میں رکھ کر ایران کے رجیم کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، وہی شہادت ملت ایران اور ملت تشیع کی زندگی بن گئی.